لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور عظمت کہ کوئی انسان اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کہ جب حضرت حسین نے یزید کی بیعت سے انکار کیا اور آپ مکہ مکرمہ میں چلے گئے تو وہاں کافی عرصے تک ٹھہرے رہے۔ ادھر سے کوفیوں کو پتہ چلتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ چھوڑ دیا ہے اور یزید کی بیعت بھی نہیں کی۔ اب ان کوفیوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطوط لکھنا شروع کر دیے۔ اتنی کثیر تعداد میں خطوط لکھے کہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ یہ 12,000 کی تعداد میں یہ خطوط تھے، اور بعض رات نے لکھا یہ 12 صندوقیں تھیں جو خطوط سے بھری ہوئی تھی، اور بعض نے کہا یہ 12 ٹوکرے تھے جو خطوط سے بھرے ہوئے تھے۔ اتنے خطوط لکھے گئے۔ یہ کوفی حضرت حسین کو بلا رہے ہیں کہ آپ ہمارے پاس تشریف لے آئیں۔ خط کا مضمون کیا ہے؟ خط کے اندر لکھا ہے کہ آپ کوفے میں تشریف لے آئیں۔ جو کوفے کا گورنر نعمان بن بشیر ہے، ہم نے اس کو نہیں مانا، ہم نے یزید کی حکومت کو نہیں مانا، آپ مہربانی کریں، آپ تشریف لے آئیں۔ ہم تو ان کے پیچھے نمازیں بھی نہیں پڑھتے، ان کو اپنا پیشوا بھی نہیں مانتے، ان کو اپنا مقتدی بھی نہیں سمجھتے، آپ مہربانی کریں، آپ ہمارے پاس تشریف لے آئیں، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے اور ہم آپ کی حکومت کو بنائیں گے، آپ مہربانی کریں، آ جائیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کوفی خط لکھتے ہیں۔ خطوں کا مضمون ہے، ہاں جی یہاں نواس رسول، یہاں تو ظلم ہو رہا ہے، یہاں مظلوم مسلمان پیسا جا رہا ہے، یہاں ہر ایک پہ ستم ہو رہا ہے، آپ مہربانی کریں، آپ آ جائیں، ہم آپ کے انتظار میں ہیں، ہم آپ کے منتظر ہیں۔ یہ خطوط حضرت حسین کو لکھے جا رہے ہیں۔ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھنے والے کوفی تھے، وہ کوفی جن کے بارے میں مشہور ہے کوفی لا یوفی، کہ جو کبھی وفا نہیں کرتے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بڑے صحابہ اکابر صحابہ کے پاس جاتے ہیں، جا کے ان کو اپنا پیغام دیتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ میں کوفہ جا رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر بھی موجود ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس بھی موجود ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر بھی موجود ہیں، اور عبد الرحمن بن ابی بکر بھی موجود ہیں۔ ان حضرات کو جب کہا کہ میں کوفہ جا رہا ہوں تو ان حضرات نے حضرت حسین کو روکا کہ آپ کوفہ نہ جائیں، وہ لوگ جو آپ کے ابا علی کو شہید کر چکے ہیں، جو محبت کے دعوے دار تھے، اسی طرح آپ کے برادر محترم حضرت حسن کو زہر دے دیا، آپ ایسا کریں، آپ وہاں نہ جائیں۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عجیب بات ارشاد فرمایا یہ کوفی خط لکھ چکے ہیں، ان خطوط کا مضمون مجھے ڈرا رہا ہے۔ خط کے اندر مضمون یہ ہے، اگر آپ نہ آئے، اگر آپ یہاں کوفہ میں تشریف نہ لے آئے، قیامت کے دن رب کی دربار کے اندر آپ کا گربان ہوگا اور ہمارا ہاتھ ہوگا۔ ہم رب کی دربار میں فریاد کریں گے، استغاثہ کریں گے کہ ہم نے حسین کو بلایا تھا، نواسہ رسول کو بلایا تھا، لیکن نواسہ رسول ہمارے پاس نہیں آئے تھے۔ لہٰذا حضرت حسین نے کہا میں رب کی دربار میں جانے سے ڈرتا ہوں، میں رب کی دربار میں جانا نہیں چاہتا، اس لیے میں کوفیوں کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ وہ کون کوفی؟
ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد حرام میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک کوفی طواف کرتے ہوئے، ایک بندہ طواف کرتے ہوئے حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس آتا ہے، احرام باندھا ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہتا ہے، حضرت ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ احرام کی حالت میں نے مچھر مار دیا ہے، اس کا خون احرام پہ بھی لگ گیا ہے، جسم پہ بھی لگ گیا ہے، کہ میرے اوپر دم تو لازم نہیں آئے گا، میرا یہ احرام باقی ہے یا نہیں؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، بھئی یہ بتاؤ تم ہو کون؟ تو اس نے کہا، میں کوفہ کا رہنے والا ہوں، کوفی ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ اس کے کان سے پکڑو اور اس کو باہر نکال دو۔ انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا کے میدان میں شہید کر دیا، حضور کے خاندان کے ٹکڑے کر دیے، اور آج یہ مچھر کے بارے میں مسئلہ پوچھتے ہیں۔ یہ مچھر کیا ہے؟ جنہوں نے نواسے رسول کو نہیں چھوڑا، یہ کوفی ایسے ہیں جن میں وفا نہیں ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس نے، حضرت عبداللہ بن عمر نے، حضرت عبداللہ بن زبیر، عبد الرحمن بن ابی بکر، اس طرح اور صحابہ نے حضرت حسین کو روکا کہ آپ نہ جائیں، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے عزم کر لیا تھا کہ میں نے جانا ہے اور وہاں جاؤں گا۔ اور حضرت حسین سے محبت کون کرتے ہیں؟ حضرت حسین سے محبت وہی کرتے ہیں جو اللہ کے نبی کو اپنا نبی سمجھتے ہیں، جو رب کو اپنا رب مانتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کون کرتے ہیں؟ حسین کی فضیلت کیا ہے، عظمت کیا ہے، کہ جن کے شب و روز دن رات عبادت میں گزرے ہیں۔ 24 گھنٹوں کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1000 نوافل پڑھا کرتے تھے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن کے اندر قرآن کریم ختم کیا کرتے تھے۔ آج لوگ کہتے ہیں جی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت سے انکار اس لیے کیا تھا کہ وہ حکومت چاہتے تھے۔ ایسے لوگوں پہ کروڑوں لانتے ہوں جو کہتے ہیں جی حکومت، حضرت حسین کو حکومت کی ضرورت تھی، حضرت حسین کو اقتدار کی ضرورت تھی اور کرسی چاہیے تھی، اس لیے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا۔ ایسے لوگوں پہ کروڑوں لانتے ہوں۔ یہ عجیب عجیب احمقانہ باتیں ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ انسان تھے کہ آپ کے شب و روز ان کی حالت تو بڑی عجیب ہے کہ کئی درہم اور دنانیر صدقہ کیا کرتے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ نے بڑا مقام، بڑی عظمت عطا فرمائی ہے۔ امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اہل سنت کی نشانی یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ان دونوں حضرات کو پوری امت سے افضل سمجھتا ہو، وہ اہل سنت ہے، وہ سنی ہے، اور اسی طرح ان کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھتا ہو۔ یہ سنی ہونے کی پہلی نشانی ہے۔ اور اسی طرح امام اعظم حنیفہ فرماتے ہیں کہ وہ موضوع پہ مسح کا قائل ہو، نبی کی سنت سمجھتا ہو اور اس کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھتا ہو، یہ سنی ہونے کی یہ بھی نشانی ہے۔ اور اسی طرح امام اعظم حنیفہ فرماتے ہیں سنی ہونے کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ حسن و حسین کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھتا ہو۔ جو اپنے ایمان کا، حسن و حسین کو اپنے ایمان کا حصہ نہیں سمجھتا، فرمایا وہ سنی نہیں ہو سکتا، وہ مومن بھی نہیں ہو سکتا۔ جس کو حضرت حسین سے پیار نہیں، جس کو حضرت حسن سے پیار نہیں، وہ جو نبی کے نواسوں سے پیار نہیں رکھتا، پیار نہیں کرتا، فرمایا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ وہ پرلے درجے کا بے دین اور بے ایمان تو ہو سکتا ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے کا حقدار نہیں ہو سکتا۔ حسین کون تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن سے محبت ہے؟ حسین کون تھے ابو بکر کو جن سے محبت ہے؟ حسین کون تھے عمر کو جن سے محبت ہے؟ اور حسین کون تھے عثمان کو جن سے محبت ہے؟
اور غوث قطب ابدال اور تمام مسلمانوں کو جن سے محبت ہے وہ حسین ہیں، جن کا نانا نبی ہے، جن کا باپ علی ہے، جن کی ماں زہرا ہے۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to